شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اگر چینی میں چیونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جاتے ہوں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلا دیں، پھر پانی پھینک کر بلینڈر کو دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ حافظے کو بہترین بنانے کے لیے نہار منہ 1 چٹکی کلونجی کم از کم 11 دانے روزانہ کھائیں، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملائیں، اب اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا رس مکس کر کے لگائیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ پھٹکڑی سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں۔ برشی یا مسواک سے دانتوں پر اچھی طرح ملیں، یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرتا ہے۔ پیاز کی بو کو ہاتھوں اور سبزی کاٹنے کے تختے سے دور کرنے کے لیے لیموں کے ٹکڑے سے رگڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ اگر آپ کے چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں اور دھو لیں۔ متلی اور بھوک کی کمی کے لیے املی 100 گرام، آلو بخارا 100 گرام، پانی 250 ملی لیٹر، ان دونوں چیزوں کو پانی میں پکائیں اور پھر مسل کر چھان کر 1 پاؤ چینی ڈال دیں، مزید پکا کر گاڑھا کر لیں۔ کھانے سے پہلے 1 چمچ استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 دفعہ بادام کے پاؤڈر اور عرق گلاب کا ماسک 25 منٹ کے لیے اسکن پہ لگانے کی روٹین بنا لیں۔ آپ کی اسکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ 50 کی عمر میں پہنچ کر آپ 25 کے نظر آئیں گے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 یا 7 دانے نہار منہ اور رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں، تھوڑی دیر میں نکل آئے گا۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے فریش رہتی ہیں۔ سبز دھنیے کو اچھی طرح دھونے کے بعد مل کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہیں گی۔ اچھا گوشت جلد گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو وہ خریدیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے، اس کو نہ خریدیں۔ 2 کپ پانی میں باریک کٹی ہوئی ادرک 1 چمچ کے برابر ڈالیں، 10 منٹ تک پکاتے رہیں، پھر کپ میں چھان لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ روزانہ پینے سے جسم میں درد نہیں ہوگا۔ جو کے آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون ہے۔ جو کے آٹے کا استعمال ناشتے میں کریں تاکہ کولیسٹرول کم ہو سکے۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کھانا پکاتے ہوئے دیگچی جل جائے تو دیگچی میں پانی بھریں اور نمک ڈال کر دوبارہ چولہے پر چڑھا دیں، چند ابال آ جائیں تو اتار لیں اور پھر دھو لیں، دیگچی چمک اٹھے گی۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سرسوں کا تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے
کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انڈے کا چھلکا اتارنے کے لیے انڈا ابالتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ نمک ڈالنے سے ابالتے وقت انڈا ٹوٹے گا بھی نہیں۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں ملائیں اور مالش کریں تو پٹھوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یخنی بنانے کے لیے جب گوشت اور پانی کو چولہے پر رکھیں تو چولہے کی آنچ ہلکی رکھ دیں۔ یخنی کو بہت زیادہ تیز آنچ پر ابالنا نہیں چاہیے۔ ہلکی آنچ پر پکانے سے اوپر کم سے کم جھاگ بنے گی اور یخنی ذائقے میں بھی عمدہ ہوگی۔ لوکی یا آلو چھیل کر جس پانی میں بھگوئیں اس میں تھوڑا لیموں نچوڑ دیں تو آلو کالے نہیں ہوں گے۔ بند گوبھی کو جب کھانے میں ملائیں تو آخر میں ڈالیں تاکہ وہ کرسپی رہے اور مزہ برقرار رہے۔ دہی کو جمانے کے لیے دہی اگر جلدی جمانا ہو تو جتنا دودھ ہو اس میں آدھا دودھ تیز گرم کر لیں اور باقی کو ٹھنڈا رکھیں۔ جس چیز میں دہی جمانی ہو اس میں ٹھنڈا اور گرم دودھ اور دہی ملا کر کسی گرم جگہ پر رکھ دیں۔ لیموں سے اچھی مقدار میں رس حاصل کرنا ہو تو انہیں استعمال سے آدھا گھنٹہ پہلے گرم پانی میں بھگو دیں، پھر لیموں نچوڑیں تو رس اچھا نکلے گا۔ چاولوں کو ابالنا ہو یا اس میں سے پانی نکالنا ہو اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں۔ چاول کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک پیاز تل کر اخبار میں پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو اس کو سالن میں ڈال دیں اور ایک لیموں کا رس ڈال دیں۔ اس عمل سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ کلونجی اور میتھرے ہم وزن پیس کر ایک چٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دیں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوشنما ہو جاتا ہے۔ جب آٹا گوندھیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندھیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی صحیح۔ اگر اچھے پکوڑے بنانے ہوں تو سب سے پہلے تو بیسن کو نیم گرم پانی میں گھولیں۔ اس میں سے 1 چائے کا چمچ دہی، 1 انڈا اور بیکنگ پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح ہاتھ سے گھول لیں۔ پکوڑوں کو تلتے وقت لکڑی کے چمچے کا استعمال نہ کریں، اسٹیل کے چمچے کا استعمال کریں۔ تل کر انہیں ٹیشو پیپر پر نکالیں۔ اگر بریانی کے چاول نیچے سے لگ جاتے ہیں تو دیگچی کی تلی میں تیل اور دہی کی تہہ لگا کر اوپر سے چاول ڈالیں تو چاول نیچے سے نہیں لگیں گے۔ کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبہ روٹی کا بھیگا ہوا 1 سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ چکن لا کر بغیر دھوئے اس پر 2 چمچ دہی لگا دیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد اس کو گرم پانی سے دھو لیں۔ اس سے نہ چکن پکتے ہوئے ٹوٹے گی نہ اس میں خون اور بدبو رہے گی۔ آملیٹ بناتے وقت انڈوں میں چٹکی بھر بیسن اور ذرا سا دودھ ملا دیں تو آملیٹ مزیدار اور پھولا ہوا بنے گا۔ سموسے کی پٹیوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریز میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گی۔ مٹر چھیل کر محفوظ کرنے ہوں تو ایک دیگچی میں پانی گرم کریں۔ اگر 5 یا 10 کلو مٹر ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چمچ چینی ڈال دیں اور 2 منٹ کے لیے چیرے ہوئے مٹر ڈال دیں۔ چھان کر ٹھنڈا کر کے فریز کر لیں، مہینوں خراب نہیں ہوں گے۔ مٹر یا پالک جب پک جاتی ہیں تو ان کا رنگ سبز کی بجائے پیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ابالتے وقت 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال دیں۔ سبزیاں ہرے رنگ کی ہی رہیں گی۔
اگر فریج یا فریزر میں برف جم جائے تو چھری کانٹے استعمال کرنے کی بجائے تھوڑا سا نمک پھیلا دیں، برف بہت جلد پگھل جائے گی۔ کلیجی کو کبھی بھی بہت زیادہ نہ پکائیں، کلیجی صرف 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ نمک کلیجی میں ہمیشہ آخر میں ڈالیں ورنہ کلیجی سخت ہو جاتی ہے۔